ہر وہ کام دنیا ہی جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہے۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت مرغوب ہے: تلاوت کلیم پاک، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور راہ خدا میں بے دریغ خیرات کرنا۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع ہے۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے، پھر بھی جانے والے چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا، اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنے تدبیروں اور خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کی جاسوس ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرموں کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔